بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مختلف لائنز کے مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ آلموسٹ 100% کے قریب جا کے صحیح نکلتی ہے۔ تو وہ یہ کیسے کرتے ہیں، پریڈکشن کیسے کرتے ہیں، پیش گوئی کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے، ڈیٹا بینک ہوتا ہے، جس ڈیٹا کی بنیاد پہ وہ فورکاسٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ علامات ایسے آتی ہے یا یہ کوئی ایٹریبیوٹس ایسے ہے تو اس کا رزلٹس کیا نکلے گا۔ جیسے فار ایگزامپل محکمہ موسمیات والے، میٹ آفس والے جو ہیں وہ ٹو دا مومنٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا برف باری ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا کیا ونڈی سیزن ہوگا، یا ڈرائینس ہوگی، ہیومیڈیٹی کیسی ہے۔ تو بیسیکلی ان کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہوتا ہے جو اوور پیریڈ آف ٹائم ڈیٹا جو اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو وہ جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ وہاں سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ علامت آ رہی ہے اور یہ انڈیکیشن آ رہی ہے تو کیا ویدر ہو سکتا ہے، تو اس کی بیس پہ پریڈکشن کی جاتی ہے۔ بالکل اسی انالوجی پہ میڈیسن میں بھی کافی زیادہ ڈیٹا چونکہ اویلیبل ہے، تو بہت ساری ایسی علامات ہیں جو ہمیں اگر پتہ ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وارننگ سائنز جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک میں کیا وارننگ سائنز ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو سویئر چیسٹ پین ہو رہا ہے جو کہ ریڈیٹ کر رہا ہے لیفٹ بازو میں اور پھر وہاں سے لیفٹ جا میں، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک یا ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو پیلر ہے، پیلا پن ہے، سویٹنگ ہے، گھبراہٹ ہے، ڈیزینس ہے، تو یہ اور ایڈ ٹو کرتا ہے اس چیز میں، اور یہ زیادہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو اس کو زبان کے نیچے گولی رکھنے والی ہوتی ہے اینجیسڈ، وہ رکھ سکتے ہیں فوری طور پہ گھر میں، ڈسپرین کی 2 گولیاں دے دیں، اور اگر خون پتلا کرنے کی دوائی وہ پہلے لے رہا ہے تو وہ 2 ٹیبلٹس پانی کے ساتھ دے کے، تو اس کو اور فردر آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، کسی کلینکس پہ یا کہیں نہیں لے کے جانا، بلکہ بڑی فیسلٹی میں، بڑے ہاسپٹل میں اس کو لے کے جانا ہے۔ دوسرا ہے ہمارا سٹروک۔ سٹروک میں اگر باڈی کی کسی سائڈ پہ ہلکا پن محسوس ہونا شروع ہو جائے، اصل میں سٹروک عام طور پہ باڈی کے ایک طرف ہی ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ، تو اگر ہلکا پن محسوس ہونا شروع ہو جائے، ویکنس محسوس ہونا شروع ہو جائے، یا طاقت جو ہے اس میں کمی محسوس ہو جائے جب چیز اٹھا نہ سکیں، یا اگر زبان میں جو بول رہا ہے تو الفاظ کلیئر نہ ہوں، سلرنگ آف سپیچ ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سائڈ اگر ہونٹ کی بیٹھنا شروع ہو جائے، نیچے آنا شروع ہو جائے، جو بیلنس ہونٹوں کا ہے وہ نہ، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سائڈ ویک ہو رہی ہے اور وہ مسل ٹون جو ہے وہ لوز کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے سائنز ہیں کہ جو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں کہ سٹروک ہونے کا ڈر ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو ایک تو وٹامن ای اور K2 دینا چاہیے، وٹامن K2 زیادہ تعداد میں دینا چاہیے، لیکن مین وائل یہ آپ بے شک دے دیں، لیکن فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فردر ٹریٹمنٹ پروگنوسس کی کرائیں۔ اس کے علاوہ انفیکشنز ہیں تیسرا ہمارا۔ انفیکشنز کیسے انڈیکیٹ ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو سیویئر پین ہے، ٹینڈرنیس ہے، ٹینڈرنیس کو کہتے ہیں جو پین جو محسوس جو اگر ہاتھ لگائیں تو محسوس ہو، یعنی کہ پین تو وہ ہے جو آپ فیلنگ ہے آپ کی کہ پین ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کو ٹچ کرتے ہیں تو اگر پین ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹینڈرنیس ہے۔ اگر ٹچ کرنے سے پین فیل نہیں ہوتا تو وہ صرف پین ہی ہے، وہ ٹینڈرنیس اس میں نہیں ہے۔ تو پین یا ٹینڈرنیس یا بخار وغیرہ یا سویلنگ اگر ہوتی ہے یا ریڈنیس ہو جاتی ہے کسی زخم کی یا بوائل کی یا دانے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن کا چانسز کافی ہیں۔ تو اگر یہ گلے کی جیسے فار ایگزامپل ٹانسلائٹس ہوتا ہے تو اس میں آپ فوری طور پہ جو ہے غرارے وغیرہ کریں اور اپنا وٹامن D3 زنک وغیرہ لیں، اور بیڈ ریسٹ کا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن بہرحال اینٹی بائیوٹک لینی پڑیں گی جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ پھر ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور جو ہے وہ ایبڈامن کے رائٹ سائڈ پہ سویلنگ شروع ہو جائے گی، جو کہ کیج ہے رائٹ سائڈ کا رب کیج، اس کے نیچے تھوڑی سی ہیوینس سی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، پین ہوتی ہے لیکن مائلڈ پین ہوتی ہے، ٹینڈرنیس سلائٹ سی ٹینڈرنیس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو جو ہے آپ کیٹو ڈائٹ دیں، لو کاربز دیں،
اور کولین جو ہے وہ ایک میڈیسن ہے وہ دینی چاہیے، لیکن وہ بہرحال وہ ڈاکٹر کے مشورے سے۔ تو اگر یہ ایسی علامات آپ کے آ جاتی ہیں کہ بیلی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، رائٹ سائڈ آف کیج جو ہے رب کیج اس پہ پین شروع ہو گیا ہے، یا ایبڈومن کے رائٹ لور پہ ہیوینس فیل ہو رہی ہے اور بھوک وغیرہ نہیں لگ رہی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو فیٹی لیور ہونے کا رسک ہے۔ تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو آپ کے LFT وغیرہ کرائے گا، یا باقی جو الٹرا ساؤنڈ یا جو ریلیونٹ ٹیسٹ کرا کے تو وہ ایک ڈائگنوسس پہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گال سٹونز جو ہیں، اگر اسپیشلی جو ہے رائٹ فلینک میں رب کیج کے نیچے یہ بھی پین ہوتا ہے، لیکن یہ بہت سویئر ہوتا ہے، اور اس کی اسپیسیفٹی یہ ہے کہ یہ ایک تو پیچھے شولڈر پہ جا سکتا ہے یہ پین، یعنی کہ ایسا پین جو فرنٹ سے شولڈر کی ٹپ پہ جائے، وہ گال بلیڈر یا گال سٹونز کی انڈیکیشن میں ایک آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، اور اسپیشلی جب کھانا کھاتے ہیں اور اس میں بھی جب آپ فیٹی میل لیتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا اور وہ پرابلم اچھا خاصا وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سٹول پاس کرتے ہیں تو جب آپ کمبورڈ پہ بیٹھتے ہیں تو سٹول جو ہے وہ نارملی تو وہ سنک کر جاتا ہے پانی میں، لیکن یہ اگر فلوٹ کرے، فلوٹنگ اگر ہو سٹول، اور اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جائے، یعنی کہ جتنا نیچرل ڈارک براؤن ہوتا ہے یا براؤن ہوتا ہے اس سے وائٹش ہونا شروع ہو جائے، اور پلس جو ہے یورین کا کلر تیز ہونا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گال بلیڈر میں یا لیور میں کوئی پرابلم ہونا شروع ہو رہی ہے، اور فوراً آپ یہ ایک وارننگ سائن ہے، اس کو